السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ لسنرز، کل میری کچھ طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر سکی، اور بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ پہلی سٹوری ہمارے سے شیئر کی ہے رباب حامد نے، جو کہ ہارون آباد کی رہائشی ہیں۔ رباب بتاتی ہیں کہ ان کی جو کام والی ہے، یہ سٹوری انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی۔ ان کی کام والی کی سوتیلی بیٹی، جو کہ ان کی شادی تھی، اور انہوں نے اس لڑکی کو منع کیا کہ تمہاری مہندی کی رات ہے، تم گھر سے باہر مت جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اگر اپنی شادی کے دنوں میں غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نکلے تو جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے اس پہ۔ اس لڑکی نے اس کی اپنی سوتیلی ماں کی بات نہیں مانی، اور وہ گھر سے باہر اپنی مہندی کی رات کو کسی کام کے سلسلے میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ گئی تو اس کے اوپر 2 چڑیلوں کا سایہ ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ تندور کے پاس 2 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، جو کہ بہت خوفناک ہیں، اور اس کو دیکھتے ساتھ ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی، اور جیسے وہ گھر آئی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کو جب ہوش آئی تو اس نے بتایا کہ میں نے تندور کے پاس 2 عجیب و غریب شکل کی عورتوں کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا، اور میری طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ میں گھر آ کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد اگلے دن اس کا نکاح تھا، اور اب وہ دونوں چیزیں، وہ جو 2 عورتیں تھیں، وہ اس کے نکاح میں بندھی گئیں۔ اس کی شادی ہوئی، اور شادی کے کچھ دن کے بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ اب حالت یہ ہونے لگی کہ وہ دونوں چڑیلیں اس کے سامنے آ جاتی تھیں، اور وہ سب کو بتاتی تھی کہ 2 بدصورت شکل کی عورتیں میرے سامنے آ جاتی ہیں، اور جب بھی وہ اپنے خاوند کے پاس ہوتی ہے تو وہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کی حالت خراب رہنے لگی، دن بدن خراب ہوتی گئی، اور اس کے بعد اس کے جو سسرال والے ہیں، اس کے خاوند نے کسی عامل کے پاس اس کو لے جانا مناسب سمجھا۔ جیسے ہی وہ کسی عامل صاحب کے پاس اس کو لے کر گئے تو وہ دونوں چیزیں حاضر ہو گئیں، اور کہنے لگی کہ اب ہم اس کے نکاح میں بن چکی ہیں، اور اس کا شوہر بھی ہمارا شوہر ہے۔ اگر یہ چاہتی ہے کہ ہم اس کی جان چھوڑ دیں تو یہ اپنے شوہر کو ہمیں دے دے، اور ہم اس کی جان ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی جائیں گی، کیونکہ اگر آپ ہمیں ویسے نکالیں گے تو ہم اس کو بھی مار دیں گے اور اس کے شوہر کو بھی مار دیں گے، کیونکہ اب وہ ہمارا بھی شوہر ہے۔ لیکن عورت نے کہا کہ یہ بے شک مجھے جان سے مار دیں، لیکن میں اپنا خاوند کسی کو بھی نہیں دوں گی۔ خیر، کچھ عرصہ گزرتا گیا۔ ایک دن وہ کسی کام کے سلسلے سے گھر سے باہر جا رہی تھی، تو اچانک وہ دونوں چڑیلیں اس کے آگے سامنے آ گئی، نمودار ہو گئیں، اور اس کے بازو کو پکڑ کے ایک خالی پلاٹ کی طرف لے گئی۔ جیسے ہی وہ خالی پلاٹ کی طرف گئی تو وہاں دیوار میں ایک اتنا بڑا ہول تھا جس میں ایک انسان آسانی سے جا سکتا ہے۔ وہ دونوں اس کو اس ہول کے اندر کھینچ کے لے گئیں۔ جیسے ہی وہ اس ہول کے اندر انٹر ہوئی تو اس ہول کے اندر آگے پورے محل بنے ہوئے تھے۔ وہ کوئی اور دنیا تھی۔ انسانی نظر میں وہ ایک خالی پلاٹ تھا جس میں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، لیکن اس پلاٹ کے اندر کیا دنیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ رباب بتاتی ہیں کہ ان کی گاں والی نے بتایا کہ وہ بہت مشکل سے درود شریف، آیت الکرسی پڑھ کے کون سے حالوں سے ان سے اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلی، اور اس نے آ کر بتایا کہ وہ 2 عورتیں مجھے یہ کہتی ہیں کہ تم اپنا خاوند ہمیں دے دو، اور اس کے بدلے تم ہم سے جو بھی مانگو گی ہم تمہیں دیں گے۔ میں نے ان سے انکار کر دیا ہے۔ اور رباب حامد کہتی ہیں کہ ابھی تک وہ 2 چڑیلیں اس لڑکی کے اوپر عاشق ہیں، اور اس کے خاوند کے اوپر بھی عاشق ہیں، وہ اس کی جان نہیں چھوڑتی، لیکن وہ لڑکی بھی بضد ہے کہ میں اپنا خاوند کسی کو بھی نہیں دوں گی۔ آج کی یہ سٹوری رباب حامد نے ہمیں سنائی، جو کہ بالکل سچ پہ مبنی ہے۔ تھینک یو رباب، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ لسنر جب بھی بڑے کسی بات سے منع کرتے ہیں تو ان کی بات مان لینی چاہیے، بڑوں کی بات میں ضرور مصلحت ہوتی ہے۔ تھینک یو رباب، تھینک یو سو مچ۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ریگولر سینڈر وقاص احمد نے شیئر کی ہے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ ان کے ایک فرینڈ تھے جن کی بہاولپور میں ایک کریانہ سٹور تھا کافی بڑا۔
اور وہ جو کریانہ اسٹور تھا وہ آبادی سے تھوڑا ہٹ کے تھا، اتنا ہٹ کے تھا کہ وہاں پہ اکثر مسافر ہی آ کر چیزیں خریدا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رات ہو گئی اور میں وہ جو تھا ان کا فرینڈ، وہ آدھی رات تک اپنی شاپ کو کھولے رکھتا تھا۔ ایک دن ان کے پاس ایک گندے سے حلیے میں ایک شخص آیا جس نے بہت گندے سے کپڑے پہنے تھے، اور وہ ان سے آ کر کہتا ہے کہ مجھے ایزی لوڈ کروانا ہے، کہ آپ کے پاس ایزی لوڈ ہوگا؟ جس پہ اس نے کہا ہاں میرے پاس ایزی لوڈ ہے، تم رکو۔ جیسے ہی وہ نیچے کاؤنٹر پر جھک کر موبائل اٹھانے لگا تو وہ جو شخص تھا وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ وکاس بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ ادھر ادھر سے جا کر دیکھا تو لیکن شاپ کے ادھر ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ ابھی ایک شخص، یہ غیر آبادی والی جگہ ہے، ادھر آیا ہے اور وہ یقیناً پیدل آیا تھا۔ اس کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی گاڑی یا موٹر بائک پہ آیا ہوگا۔ وہ کہاں جا سکتا ہے اتنی آسانی سے؟ وہ اکیلے تھے، وہ بہت زیادہ ڈر گئے اور انہوں نے اپنی شاپ کو بند کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اب وہ پیدل اپنی گھر کی طرف جا رہے تھے تو ان کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ ان کے پیچھے کوئی مسلسل چل رہا ہے۔ وہ پیچھے سے مڑ کے دیکھا انہوں نے تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ پھر پیچھے سے دیکھیں، آواز آئے چلنے کی لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ آگے ایک اور سٹور، ایک اور شاپ کی طرف گئے تو انہوں نے پیچھے سے دیکھا تو کالے رنگ کا سایہ ان کو نظر آیا جو کہ کسی شخص کا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے اور انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد وہ بالکل بھی اکیلے شاپ پر نہیں بیٹھیں گے اور ساتھ کسی آدمی کو لے کر بیٹھیں گے اور کبھی بھی اتنی لیٹ نائٹ شاپ کو بند نہیں کریں گے۔ تھینک یو وکاس، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری بھی وکاس احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ وکاس بتاتے ہیں کہ یہ یو کے ایک لڑکے کی سٹوری ہے جو کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا اور رات کو لیٹ نائٹ فارغ ہوا کرتا تھا اور میٹرو پلیٹ فارم سے وہ جایا کرتا تھا۔ سوری ایک سیکنڈ، اور وہ ادھر بیٹھا ویٹ کر رہا تھا کہ کب ٹرین آتی ہے اور وہ جاتا ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور سردیوں کا موسم تھا۔ سردیوں کے موسم کی وجہ سے وہ اکیلا بیٹھا ہوا کافی ڈر بھی رہا تھا، لیکن اچانک سے اس کو یوں محسوس ہوا جیسے ٹریک پہ کوئی چل رہا ہو اور کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہوں۔ اس نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اب دوبارہ سے اس کو ٹریک پہ چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ شاید کوئی گداگر ہو یا کوئی اور جانور وغیرہ ہے جو کہ چل رہا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس نے دوبارہ اٹھ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اب کی بار اس لڑکے نے سوچا کہ میں اکیلا ادھر بیٹھا ہوا ہوں، بس ٹرین کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے یہاں سے جانا چاہیے، یہ جگہ مجھے کچھ خطرناک لگ رہی ہے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ بھاگتا ہوا آگے گیا، اس نے کافی دور جا کے دیکھا تو پیچھے اس کو ٹریک کے اوپر سرخ رنگ کی دو آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں، اور وہ آنکھیں اتنی خطرناک تھیں، وہ کسی جانور کی نہیں تھیں، وہ اس طرح لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی زندہ سلامت انسان کے روپ میں کوئی چیز کھڑی ہو۔ اس کی شباہت انسان کی طرح تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک اتنی تیز تھی جو کہ دور سے اس کو نظر آ رہی تھی، اور وہ بھاگتا ہوا جلدی سے واپس چلا گیا۔ اور اس کے بعد اس نے یہ پکا وعدہ کر لیا خود سے کہ میں کبھی بھی اس پلیٹ فارم سے نہیں جاؤں گا، میں ایسی میٹرو سے جاؤں گا جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت ہو۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا، اور اس نے جب کسی سے یہ بات شیئر کی تو انہوں نے بتایا کہ اس ریلوے ٹریک پہ رات کے ٹائم اکثر ایک چڑیل دیکھی جاتی ہے جو کہ لوگوں کی جان لے لیتی ہے۔ تمہاری قسمت بہت اچھی تھی کہ تم بچ گئے، اگر تم اور ادھر رکتے تو وہ تمہیں جان سے مار دیتی۔ اس کے بعد وہ لڑکا کبھی بھی ادھر سے نہیں گیا اور وہ وہاں سے جاتا تھا جہاں پہ ڈھیر ساری آمد و رفت ہوتی تھی۔ تھینک یو وکاس، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ بھی سٹوری وکاس احمد نے ہم سے شیئر کی ہے۔ وکاس بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری بھی یو کے مانچسٹر سے ہے، اور یہ ایک ایسی فیملی کی سٹوری ہے جو کہ نئے نئے یو کے میں شفٹ ہوئے تھے۔ انہوں نے یو کے میں ایک ایسی جگہ پہ گھر لیا جو کہ کافی ابینڈڈ جگہ تھی، بہت کم آبادی تھی ادھر، اور جو باقی بلڈنگز میں لوگ رہتے تھے وہ بھی کم ہی گھر سے باہر نکلتے تھے شام کے ٹائم، اور شام کے ٹائم وہ اپنے بچوں کو باہر بھی زیادہ نہیں جانے دیتے تھے، اور دن کے ٹائم بھی بچے زیادہ باہر نہیں جاتے تھے۔
وقاص بتاتے ہیں کہ جس بلڈنگ میں یہ فیملی شفٹ ہوئی اس کے جو آنر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تیسرا فلیٹ ہے اور اوپر والا جو چھت ہے اس کے اوپر آپ بالکل بھی نہیں جائیں گے، یوں سمجھ لیں کہ ہم نے آپ کو اوپر جانے سے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ اس بات کا اس بچے کو بھی پتہ تھا، اور وہ جو بچہ تھا ان کی مطلب کہ جن کی سٹوری وکاس بتا رہے ہیں وہ 2 میاں بیوی اور ایک بچہ ادھر رہتا تھا، اور وہ جو اس کے فادر تھے وہ جاب ہولڈر تھے۔ ایک دن اس کی مدر کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئی ہوئی تھی، جو اس کے فادر تھے وہ بھی اپنی جاب پر گئے ہوئے تھے۔ اس بچے نے کہا کہ کوئی گلی میں تو نکلتا نہیں ہے، کیوں نہ میں دیکھتا ہوں کہ اوپر ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آنر نے ہمیں منع کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اوپر نہیں جا سکتا۔ خیر وہ جلدی سے اوپر گیا، وہ تیسری بلڈنگ پہ جیسے ہی فلیٹ پہ پہنچا تو اوپر چھت پہ جیسے وہ گیا تو اس کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کو کہہ رہا ہو آؤ ادھر بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ۔ آواز بہت دھیمے لہجے میں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو دوبارہ آواز آئی، وہ ادھر ادھر سے دیکھنے لگا، ہر جگہ سنسان تھی اور ابینڈڈ تھی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو دوبارہ آواز آئی، آؤ ادھر میرے پاس بیٹھو، میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے جب دیکھا، محسوس کیا تو یہ آواز ایک درخت کے اوپر سے آ رہی تھی جو بالکل قریب تھا۔ اس نے اس درخت کی طرف دیکھا تو ایک بہت بدصورت شکل کی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بچہ حواس باختہ ہو گیا اور بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف گیا۔ جیسے وہ نیچے گیا تو نیچے اس کے پیرنٹس بھی آئے ہوئے تھے۔ اس نے وہ ساری بات ان سے شیئر کی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے بتایا، میں نے جس عورت کو درخت پہ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا وہ اتنی بدصورت اور خوفناک تھی، میں نے ایسی شکل کی عورت زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ وقاص کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اس فلیٹ کو چھوڑ دیا اور وہ سارے فلیٹ اب ابینڈڈ ہے، ادھر کوئی بھی نہیں جاتا۔ ادھر ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ ڈراتی ہے، اور جن کی وہ پراپرٹی تھی ان کو بہت لاس ہوا اور وہ ویسے کی ویسی ہی پڑی ہے۔ یہ سٹوریز تھیں آج کے لسنرز جو کہ ہمارے سینڈرز نے ہمیں سینڈ کی، جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کی۔ آپ کو کیسی لگتی ہیں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی سٹوری کمنٹ باکس میں شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ اور لسنرز آج کی اچھی بات یہ ہے کہ شافیہ رفاقت کہتی ہیں کسی سے بھی حسد مت کریں، حسد کرنا بہت بری بیماری ہے۔ یہ ایک بیماری ہی ہے، واقعی یہ سچ ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، اور جو حسد کرتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو اس کو دے دیتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے، اور وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص اس سے حسد کر رہا ہے۔ تھینک یو شافیہ، آپ کی بات بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ اور آج کی دوسری اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کی علی رضا آفیشیل نے، علی رضا ہارر آفیشیل سٹوریز نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے اور اپنے بہن بھائیوں سے بہت زیادہ محبت کریں، ان کی بہت قدر کریں، کیونکہ زندگی میں سارے رشتے مل جاتے ہیں لیکن ماں باپ اور سگے بہن بھائی دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں ملیں گے، خدا را ان کی قدر کیجیے۔ تھینک یو علی رضا ہارر آفیشیل، آپ کی سٹوری، اچھی بات بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی، آپ نے بہت اچھا میسیج دیا۔ اپنے بہن بھائیوں کی اور اپنے والدین کی بہت قدر کریں، کیونکہ سارے رشتے دوبارہ مل سکتے ہیں، یہ رشتے دوبارہ کبھی بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ اگر ماں باپ ایک دفعہ چلے جائیں تو دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اسی طرح ماں باپ کے جانے کے بعد سگے بہن بھائی دوبارہ نہیں ملیں گے اگر وہ ایک دفعہ چلے جائیں گے۔ تو جو بھی اس بات کو، اس میسیج کو سمجھ رہا ہے، پلیز آپ ان کی ضرور بات کو انڈرسٹینڈ کریں، اور اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنے ماں باپ سے بہت اچھے طریقے سے سلوک کریں، ان سے پیار کریں۔ اور آج کی اچھی بات جو کہ میں اپنی طرف سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ آپ ویک میں ایک ایسا دن بنائیں جس میں آپ اپنے خاندان کے جو لوگ بچھڑ چکے ہیں، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے، اور ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے کوئی نیک کام کریں اور اس کا ثواب ان کو ہدیہ کر دیں، کیونکہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں لسنرز، وہ نہ تو اپنے لیے ایک نیکی بڑھا سکتے ہیں نہ ہی ایک نیکی کم کر سکتے ہیں، ان کو ہماری بہت ضرورت ہے، اور یہ میں ضرور کرتی ہوں۔ اور میں نے یہ اچھی بات آپ لوگوں کے لیے اس لیے شیئر کی کہ آپ بھی اس نیک کام کو کریں۔ آپ ایک دن ویک کا سلیکٹ کر لیں، جیسے کہ میں نے تھرسڈے سلیکٹ کیا ہے، آپ تھرسڈے والے دن ایک اچھا نیک کام کیا کریں، جیسے کہ پرندوں کو کھانا ڈال دیا کریں، اور کسی غریب کی مدد کر دیا کریں، اور وہ نیکی اپنے جو کہ بچھڑے ہوئے فوت ہوئے رشتہ دار ہیں ان کو ہدیہ کر دیا کریں، اور جتنے بھی اس دنیا میں لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کو وہ نیکی ہدیہ کر دیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، تو انشاءاللہ تعالی
اللہ پاک اس کا آپ کو بہت اجر و ثواب دے گا، اور یقیناً جب ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کوئی ہمارے پیچھے بھی ضرور ایسی نیکی کرنے والا ہوگا۔ یہ تھی آج کی اچھی بات، یہ تھی آج کا اچھا میسج جو کہ میں اپنی طرف سے اپنے لسنرز کو دینا چاہتی تھی۔ آئی ہوپ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے اور مجھے بتائیں گے بھی کہ آپ نے اس پر عمل کیا ہے۔ اور لسنرز، یہ تھیں آج کی سٹوریز، آج کی اچھی باتیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ کل ہم آپ سے پھر نئی سٹوریز کے ساتھ ملیں گے، کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں گے اور آپ کی اچھی اچھی باتیں شیئر کریں گے۔ اور میں ایک بات بھول گئی کہ میرے ایک لسنر ہیں محسن راشد، جو کہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی ضرور دعا کریے گا کہ اللہ پاک ان کو صحت اور شفا عطا کرے اور لمبی زندگی دے، آمین۔ اور اگر آپ کو میرے چینل کی سٹوریز اور باتیں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کریں، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے فیورٹ چینل نیلم وائس آفیشیل کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں بہت سا یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔